تو انسان دو کیفیات میں زندگی گزار رہا ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ اس کو ایسی پریکٹس کرا دی گئی ہے پیدائش کے بعد کہ اس کا شعور یہ بن گیا ہے کہ مادی شے کے بغیر، مادی وسائل کے بغیر نہ میں زندہ رہ سکتا ہوں اور نہ میں حرکت کر سکتا ہوں، نہ میں جوان ہو سکتا ہوں، نہ میں بوڑھا ہو سکتا ہوں. اگر یہ مشق جو مادی وجود کے ساتھ ہمیں کرائی جاتی ہے اور ہمیں محتاج بنایا جاتا ہے پورے معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے، یہی مشق ہم کریں کہ ہم مادی وجود کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، مادی وجود کو ہم مادی وسائل استعمال کیے بغیر متحرک رہ سکتے ہیں، زندہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ خواب میں اس کا روز مظاہرہ ہوتا ہے. تو روحانیت میں کیا روشنی نہیں ہے کیا؟ اب ایک بات جو بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارا طے ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ دو کیفیات میں زندگی گزارتا ہے. ایک مادی وسائل کے ساتھ مجبور ہو کر زندگی گزارتا ہے اور ایک مادی وسائل سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے. تو مادی وسائل سے آزادی کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں خواب کے عالم میں نظر آتی ہے اور خواب کے عالم میں ہی ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی صورت سے جس طرح شعوری پریکٹس کے بعد ماحول کے زیر اثر، والدین کے زیر اثر ہم اپنے لاشعور سے دور ہو گئے اور لاشعوری کیفیات اور واردات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گئے، اگر ہم شعوری دائرہ کار میں رہتے ہوئے لاشعوری کیفیات کو بھی بیدار کر لیں تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور اس دنیا میں بیک وقت زندگی گزارنا جو ہے ایک عام بات بن جاتی ہے. خواب اور مراقبے میں کا فرق جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اصل میں خواب اور مراقبہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. خواب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آدمی کا شعور معطل ہوتا ہے آدمی اپنی اس زندگی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو مادی وسائل سے آزاد ہو کر قائم ہے. اگر کسی آدمی کے اندر لاشعوری کیفیات متحرک نہ ہو وہ کبھی سو نہیں سکتا. سونے کا مطلب یہ ہے کہ شعور ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ مزید ہٹ کے حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا. اب وہ مزید زندگی کو چلانے کے لیے اپنے اندر سکت محسوس نہیں کر رہا. جب شعور بے سکت ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہاتھ پہ ڈال دیتا ہے تو لاشعور بیدار ہو جاتا ہے. سونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے. سونے کا مطلب یہ ہے کہ لاشعور کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور شعور کی ایکٹیویٹیز معطل ہو گئی ہیں. اگر شعور کی ایکٹیویٹیز معطل نہیں ہوں گی تو آدمی کبھی نہیں سوئے گا. 10 دن ہو 20 دن ایسے مریض بہت آج کل تو بہت زیادہ ہو گئے کہ انہیں نیند ہی نہیں آتی. گولیوں سے بھی نیند نہیں آتی، انجیکشن سے بھی نیند نہیں آتی. ان کو جناب غذائیں ایسی کھلائی جاتی ہے، بہت بہت زیادہ نشے کی دوائیاں دی جاتی ہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی. بات کیا ہے کہ شعور جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ شعور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مجھے معطل بھی ہونا ہے یا میں معطل بھی ہو سکتا. اور جب پھر ایسی صورت ہو جاتی ہے تو پھر لاشعور کی جو کیفیات اور واردات ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہے کہ شعور سنبھلنے نہیں پاتا اور لاشعور کا اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے.
بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے مجھے آسیب نظر آ گیا، کوئی کہتا ہے مجھے روح نظر آ گئی، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ نظر آ گیا. اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ لاشعور جو معطل ہونا چاہیے تھا، جس کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا تھکان کے بعد، وہ معطل نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے بیک وقت دو کیفیات میں زندگی گزارتا ہے. ایک شعوری کیفیات میں، جب انسان شعوری کیفیات میں زندگی گزارتا ہے اس کا نام ہم بیداری رکھتے ہیں، اس کا نام ہم مادی حواس رکھتے ہیں. اور جب انسان مادی حواس کو قائم رکھتے ہوئے، مادی حواس بہت خوبصورت بات ہے، مادی حواس کو قائم رکھتے ہوئے غیر مادی حواس میں سفر کرتا ہے، تو اس کو ہم لاشعوری دنیا کہتے ہیں اور خواب کی دنیا کہتے ہیں. خواب کی دنیا میں اور بیداری کی دنیا میں یہ فرق ہے کہ آدمی بیداری میں خواب کی دنیا سے مطابقت نہیں کرتا. آدمی بیداری سے خواب کی دنیا کو سمجھتا نہیں. اور مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیدار رہتے ہوئے خواب کی دنیا کو دیکھتا بھی ہے، خواب کی دنیا میں سفر بھی کرتا ہے، اور مادی وسائل کے بغیر زندگی کے لیے انرجی بھی حاصل کرتا ہے. خواب اور مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے، لاشعوری کیفیات کو وہ نہ سمجھتا ہے اور نہ اس میں کوئی معنی بناتا ہے. جبکہ پریکٹس کے بعد مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان بیدار رہتے ہوئے شعور کو معطل کرتے ہوئے لاشعوری دنیا میں سفر بھی کرتا ہے اور لاشعوری دنیا کی ایکٹیویٹیز سے مستفید بھی ہوتا ہے. باقی تو پھر یہ سارے قسمیں ہیں، مراقبے کی قسمیں، آگے بڑھ کر کے بیٹھ جاؤ تو اس کو غنود ہے، ورود ہے. بات وہی ہے کہ دو زندگی انسان گزار رہا ہے، ایک بیداری کی، ایک خواب کی. بیداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاشعور سے بے خبر ہو جاتا ہے، خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعور سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو یہ تو دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے لو محفوظ والا، یہ تو آپ اگلی دفعہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لو بھائی.